خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں میٹ وتھ جینس وتھ ڈی ایم نعمان علی کے ساتھ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی سماعتوں تک جو واقعہ پہنچانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو عقیل صاحب ارسال کرتے ہیں شہر راولپنڈی سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نیلم ویلی کیل سے واپسی پر مظفر آباد آتے ہوئے لوکل بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے ڈرائیور نہایت شریف انسان تھے اور ملن صاحب بھی تھے۔ بات چیت میں بہت اچھے تھے۔ اس ڈرائیور کا نام بشیر احمد تھا۔ بتاتے ہیں کہ بشیر احمد نہایت سلجھے ہوئے تھے، مزاج میں دھیما پن تھا اور دیکھنے میں بہت فطرت شناس انسان دکھائی دیتے تھے، اور پچھلے 20 سال سے نیلم ویلی کے دشوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے تھے۔ کیل سے مظفر آباد کا لوکل بس پر سفر تقریباً 8.5 گھنٹے کا ہے۔ اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جذب آمیز مناظر ہیں۔ بشیر صاحب کا تعلق نیلم ویلی سے ہے۔ بتاتے ہیں کہ بشیر صاحب کا تعلق نیلم ویلی سے ہے اور اپنی جوانی کی عمر میں جہادی تنظیم حزب المجاہدین سے منسلک رہے ہیں اور متعدد بار لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈین آکوپائیڈ کشمیر بھی جا چکے ہیں۔ دوران گفتگو بشیر صاحب سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو واقعہ ناقابل فراموش ہو؟ آگئی کہانی میرے الفاظوں میں جو بشیر صاحب نے بیان کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ہے تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئی، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی۔ رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں، لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اسی لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوئی جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی کی بھول بھلائیوں میں بہنے لگا۔ بشیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ جو خطرہ اندیکھا تھا، ایک سر لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ لوگوں کے چڑھنے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ایک عمر ہو چلی تھی بس کو چلاتے، اور میں ان آوازوں کو اچھی طرح پہچان سکتا تھا، کیونکہ آوازیں بس میں چڑھنے والے مسافروں کی تھی، پر وہ مسافر کہاں تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ بشیر صاحب اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہ آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔
کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بشیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میرے بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہے، لیکن یہ تو جناب شروعات تھی۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بس میں گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جو مجھے گھور رہی تھی۔ ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا بھی چاہتا تھا، لیکن مجھ میں کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کی چیتانی میں اچانک بس میں ایسا شور شروع ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا، کیونکہ خوف سے میرا ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا اور مارے ڈر کے میرے منہ سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہوں گی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی، اور میں آج بھی سوچتا ہوں وہ کس مہربان کی آواز تھی جس کی روبدار آواز سن کے وہ اندیکھے مسافر اس بس سے ڈر و خوف سے چھٹتے چلے گئے۔ تو یہ واقعہ تھا جو ہمیں عقیل صاحب نے ارسال کیا۔